اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے امام محمد تقی علیہ السلام، جو ہم سب کے نوے امام ہیں۔ آپ کی شہادت کا موقع ہے۔ اس موقع کے اوپر ہم تمام ناظرین و سامعین، علماء مراجع کرام اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد کی شہادت کی تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ انتہائی غمناک موقع ہے، المناک موقع ہے۔ جتنا بھی ہم سب مل کر کے غم منائیں وہ کم ہے، اس لیے کہ رسول خدا کے نوے جانشین امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا موقع ہے۔ آپ کی شہادت زہر دغا سے ہوئی، جو آپ کے موجودہ دور میں، آپ کے وقت میں، آخر عمر میں بادشاہ وقت تھا، الفضل کے ذریعے سے آپ کو زہر دلوایا، جو آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ کی حیات طیبہ سے متعلق ہم چند معروضات پیش کریں گے تاکہ مومنین کو اور بچوں کو ان کے سلسلے میں کسی حد تک آشنائی ہو سکے، ان کے بارے میں معلومات فراہم ہو سکے، نالج ہو سکے۔ انسان کی جتنی نالج و معلومات زیادہ ہوتی ہے، اس کی قدر و منزلت اسی اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہم سب کے نوے امام کا قول ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوے جانشین تھے۔ ہمارے نوے امام اور سلسلہ عصمت کی 11ویں کڑی تھے۔ آپ کے والد ماجد ولی عہد سلطنت عباسیہ، غریب الغرباء، شہید جفا حضرت امام علی رضا علیہ السلام تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب خیزران عرف سکینہ تھیں۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ یعنی والدہ جناب ابراہیم بن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات تھے۔ آپ جملہ صفات حسنہ میں یگانہ روزگار تھے اور ممتاز تھے۔ وَإِن كَانَ صَغِيرُ السِّنِّ فَهُوَ كَبِيرُ الْقَدْرِ رَفِيعُ الذِّكْرِ۔ امام علیہ السلام اگرچہ تمام معصومین میں سب سے کم سن اور چھوٹے تھے، لیکن آپ کی قدر و منزلت آپ کے آباء و اجداد کی طرح نہایت ہی عظیم تھی، اور آپ کا بلند تذکرہ برسر نوک زبان تھا۔ علامہ حسین وائس کاشفی لکھتے ہیں کہ مقام وے بسیار بلند است، آپ کی منزلت اور آپ کی ہستی نہایت ہی بلند تھی۔ علامہ خامن شاہ لکھتے ہیں کہ در کمال فضل و علم و حکمت امام جواد بے مرتبہ بودے کے ہیچ کس را از عظیم سادات آن مرتبہ نہ بود۔ علم و فضل، ادب و حکمت میں امام محمد تقی علیہ السلام کو وہ کمال حاصل تھا جو کسی کو بھی نصیب نہیں تھا۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کم سنی کے باوجود فضائل سے بھرپور تھے۔ نوے امام علیہ السلام کی ولادت و سعادت علماء کے بیان کے مطابق امام المتقین حضرت محمد تقی علیہ السلام بتاریخ 10 رجب المرجب 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں متولد ہوئے تھے۔ علامہ یگانہ جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ امام علی رضا علیہ السلام کے کوئی اولاد آپ کی ولادت سے قبل نہ تھی، اس لیے لوگ تانا زنی کرتے تھے کہ شیعوں کے امام منقطع النسل ہیں۔ یہ سن کر امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا ہونا خدا کی عنایت سے متعلق ہے۔ اس نے مجھے صاحب اولاد کیا ہے، اور عنقریب میرے یہاں مسند امامت کا وارث پیدا ہوگا۔ چنانچہ آپ کی ولادت و سعادت ہوئی۔ آپ کا نام، کنیت اور القاب اس طرح سے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ سے مطابق ان کے والد ماجد حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے محمد رکھا۔ آپ کی کنیت ابو جعفر اور آپ کے القاب جواد، قانع، مرتضیٰ تھے، اور مشہور ترین لقب تقی تھا۔ بادشاہان وقت جو آپ کے دور میں رہے ہیں، وہ آپ کے وقت کے بادشاہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت 195 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت بادشاہ وقت امین ابن ہارون رشید عباسی تھا۔ 198 ہجری میں مامون رشید بادشاہ وقت ہوا۔ 218 ہجری میں معتصم عباسی خلیفہ وقت قرار پایا۔ اسی معتصم نے 220 ہجری میں آپ کو زہر سے شہید کرا دیا۔
امام محمد تقی علیہ السلام کی نشوونما اور تربیت یہ ایک حسرت ناک واقعہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو نہایت کم سنی ہی کے زمانے میں مصائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا پڑا۔ انہیں بہت ہی کم اطمینان اور سکون کے لمحات میں باپ کی محبت اور شفقت اور تربیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع مل سکا۔ آپ کو صرف 5واں برس تھا جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور ہوئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام اس وقت سے جو اپنے باپ سے جدا ہوئے تو پھر زندگی میں ملاقات کا موقع نہ ملا۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے جدا ہونے کے تیسرے سال امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ دنیا سمجھتی ہوگی کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے علمی اور عملی بلندیوں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، اس لیے اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند شاید خالی نظر آئے، مگر خلق خدا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کمسن بچے کو تھوڑے دن بعد مامون کے پہلو میں بیٹھ کر بڑے بڑے علماء سے فقہ و حدیث، تفسیر اور کلام پر مناظرے کرتے اور ان سب کو قائل ہو جاتے دیکھا۔ ان کی حیرت اس وقت تک دور ہونا ممکن نہ تھی جب تک وہ مادی اسباب کے آگے ایک مخصوص خداوندی مدرسہ تعلیم و تربیت کے قائل نہ ہو، جس کے بغیر یہ معمہ نہ حل ہوا اور نہ کبھی حل ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امام کو علم لدنی ہوتا ہے، یہ انبیاء کی طرح پڑھے لکھے اور تمام صلاحیتوں سے بھرپور پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے سرور کائنات کی طرح کبھی کسی کے سامنے زانو تلمذ نہیں طے کیا اور نہ کر سکتے تھے، یہ اس کے بھی محتاج نہیں ہوتے تھے کہ آبا و اجداد انہیں تعلیم دیں۔ یہ اور بات ہے کہ ازدیاد علم و شرف کے لیے ایسا کر دیا جائے یا علوم مخصوصہ کی تعلیم دے دی جائے۔ بعض اور مچھلی کا واقعہ جو آپ کی زندگی کا اہم واقعہ ہے، امام محمد تقی علیہ السلام جن کی عمر اس وقت تقریباً 9 سال کی تھی، ایک دن بغداد کے کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور چند لڑکے وہاں کھیل رہے تھے کہ ناگہاں خلیفہ مامون کی سواری دکھائی دی۔ سب لڑکے ڈر کر بھاگ گئے مگر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب مامون کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ صاحبزادے سب لڑکے بھاگ گئے لیکن تم کیوں نہیں بھاگے؟ انہوں نے بے ساختہ بلا تأمل جواب دیا کہ میرے کھڑے رہنے سے راستہ تنگ نہیں تھا، جو ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا، کشادہ ہو جاتا، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ ڈرتا، نیز میرا حسن ظن ہے کہ تم بے گناہ کو ضرر نہیں پہنچاتے۔ مامون کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ اس کے بعد مامون وہاں سے آگے بڑھا، اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے۔ جب آبادی سے باہر نکل گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا، باز نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی زندہ مچھلی تھی جس کو دیکھ کر مامون بہت متعجب ہوا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ اسی طرف لوٹا تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے تھے۔ لڑکے مامون کی سواری دیکھ کر پھر بھاگے لیکن امام محمد تقی علیہ السلام بدستور سابق وہیں کھڑے رہے۔ جب مامون ان کے قریب آیا تو مٹھی بن کر کے کہنے لگا کہ صاحبزادے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں اور سلاطین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ سن کر مامون بولا بے شک تم علی ابن موسیٰ رضا کے فرزند ہو، پھر ان کو اپنے ساتھ لیتا گیا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے علماء اسلام کا مناظرہ اور عباسی حاسدوں کی شکست فاش۔ علماء اسلام کا بیان ہے کہ بنی عباس کو مامون کی طرف سے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا جانا ہی ناقابل برداشت تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی وفات سے ایک حد تک انہیں اطمینان حاصل ہوا تھا اور انہوں نے مامون سے اپنے حزب دلخواہ اس کے بھائی معتمن کی ولی عہدی کا اعلان بھی کرا دیا، جو بعد میں معتصم باللہ کے نام سے خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے زمانے میں عباسیوں کا مخصوص شعار یعنی کالا لباس ترک ہو کر جو سبز لباس کا رواج ہو رہا تھا اسے منسوخ کر کے پھر سیاہ لباس کی پابندی عائد کر دی گئی تاکہ بنی عباس کی روایات قدیمہ محفوظ رہیں۔ یہ سب باتیں عباسیوں کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ مامون پر پورا قابو پا چکے ہیں۔
مگر اب مامون کا یہ ارادہ کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنا داماد بنائے ان لوگوں کے لیے پھر تشویش کا باعث بنا، اور اس حد تک بنا کہ وہ اپنے دلی رجحان کو دل میں نہ رکھ سکے، اور ایک وقت کی شکل میں مامون کے پاس آ کر اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ امام رضا کے ساتھ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا وہی ہم کو ناپسند تھا، مگر خیر وہ کم از کم اپنے اور اوصاف و کمالات کے لحاظ سے قابل عزت سمجھے بھی جا سکتے تھے، مگر یہ ان کے بیٹے محمد تو ابھی بالکل کم سن ہیں۔ ایک بچے کو بڑے بڑے علماء اور معززین پر ترجیح دینا اور اس قدر اس کی عزت کرنا ہرگز خلیفہ کے لیے زیبا نہیں ہے۔ پھر ام حبیبہ کا نکاح جو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا اس سے ہم کو کیا فائدہ پہنچا جو اب ام الفضل کا نکاح محمد بن علی کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ مامون نے تمام تقریر کا جواب دیا کہ محمد کم سن ضرور ہے، مگر میں نے خوب اندازہ کر لیا ہے کہ اوصاف و کمالات میں وہ اپنے باپ کے پورے جانشین ہیں، اور عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء جن کا تم حوالہ دے رہے ہو وہ علم میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر تم چاہو تو امتحان لے کر دیکھ لو، پھر تمہیں بھی میرے فیصلے سے متفق ہونا پڑے گا۔ یہ صرف منصفانہ جواب ہی نہیں بلکہ ایک طرح کا چیلنج تھا جس پر مجبوراً ان لوگوں کو مناظرے کی دعوت منظور کرنا پڑی۔ حالانکہ خود مامون تمام سلاطین بنی عباس میں خصوصیت رکھتا ہے کہ مورخین اس کے لیے الفاظ لکھتے ہیں کانا یعید من کبار الفقہاء، یعنی اس کا شمار بڑے بڑے فقیہوں میں ہے، اس لیے اس کا فیصلہ خود کچھ کم وقت نہ رکھتا تھا، مگر ان لوگوں نے اس پر اکتفا نہیں کی بلکہ بغداد کے سب سے بڑے عالم یحییٰ بن اقسم کو امام محمد تقی علیہ السلام سے بحث کے لیے منتخب کیا۔ مامون نے ایک عظیم الشان جلسہ اس مناظرے کے لیے منعقد کیا اور عام اعلان کرا دیا۔ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر متوازن مقابلے کے دیکھنے کا مشتاق ہو گیا، جس میں ایک طرف ایک 9 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شرح آفاق قاضی القضات۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ہر طرف سے خلائق کا ہجوم ہو گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ ارکان دولت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء و فضلاء کے لیے مخصوص تھیں، اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ باعث سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے زرنی دور کا تھا، اور بغداد دارالسلطنت تھا جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھنچ کر جمع ہو گئے تھے۔ اس اعتبار سے تعداد کسی مبالغہ پر مبنی معلوم نہیں ہوتی۔ مامون نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی تھی، اور حضرت کے سامنے یحییٰ بن اقسم کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ہر طرف کامل سناٹا تھا۔ مجمع ہمتاً چشم و گوش بنا ہوا گفتگو شروع ہونے کے وقت کا منتظر ہی تھا کہ اس خاموشی کو یحییٰ کے اس سوال نے توڑ دیا جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کیا تھا، حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں؟ مامون نے کہا تم کو خود انہی سے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ یہ سن کر یحییٰ امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں؟ حضرت نے فرمایا یحییٰ تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ یحییٰ نے کہا یہ فرمائیے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ یحییٰ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی علمی بلندی سے بالکل واقف نہ تھا۔ وہ اپنے غرور علم اور جہالت سے سمجھتا تھا کہ کمسن صاحبزادے تو ہیں ہی، روزمرہ کے روزے نماز کے مسائل سے واقف ہوں تو ہوں، مگر حج وغیرہ کے احکام اور حالت احرام میں جن چیزوں کی ممانعت ہے ان کے کفاروں سے بھلا کہاں واقف ہوں گے؟ امام نے اس کے جواب میں اس طرح سوال کے گوشوں کی الگ الگ تحلیل فرمائی جس سے بغیر کوئی جواب اصل مسئلے کا دیے ہوئے آپ کے علم کی گہرائیوں کا یحییٰ اور تمام اہل محفل کو اندازہ ہو گیا۔ یحییٰ خود بھی اپنے کو سبک پانے لگا اور تمام مجمع کو بھی اس کا سبک ہونا محسوس ہونے لگا۔ آپ نے جواب میں فرمایا یحییٰ تمہارا سوال بالکل مبہم اور مہمل ہے۔ سوال کے ذیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار ہل میں تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا نا واقف، اس نے عمدن اس جانور کو مار ڈالا یا دھوکے سے قتل ہو گیا، وہ شخص آزاد تھا یا غلام، کمسن تھا یا بالغ، پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اس کے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، شکار پرند کا تھا یا کوئی اور چھوٹا یا بڑا، وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے، رات کو پوشیدہ طریقے سے اس نے شکار کیا ہے یا دن داڑے اور اعلانیہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا۔ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں اس مسئلے کوئی متعین اور معین حکم نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ کتنے ہی ناقص کیوں نہ ہوتا، بہرحال فقہی مسائل پر کچھ نہ کچھ اس کی نظر تھی۔
وہ ان کثیر و تعداد شقوں کے پیدا کرنے ہی سے خوب سمجھ گیا کہ ان کا مقابلہ میرے لیے آسان نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا۔ اب اس کی زبان خاموش تھی اور وہ کچھ جواب نہ دے سکتا تھا۔ مامنون نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ کر کے اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور حضرت سے عرض کیا کہ پھر آپ ان تمام شقوں کے احکام بیان فرما دیجیے تاکہ ہم سب کو استفادے کا موقع مل سکے۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ تمام صورتوں کو جداگانہ جو احکام تھے بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر احرام باندھنے کے بعد ہل میں شکار کرے اور وہ شکار پرندہ ہو اور بڑا بھی ہو تو اس کا کفارہ ایک بکری ہے، اور اگر ایسا شکار حرم میں کیا ہے تو 2 بکریاں ہیں، اور اگر کسی چھوٹے پرندے کو ہل میں شکار کیا تو دمبے کا ایک بچہ جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو کفارہ دے گا، اور اگر حرم میں شکار کیا ہو تو اس پرندے کی قیمت اور ایک دمبا کفارہ دے گا، اور اگر وہ شکار چوپایا ہو تو اس کی کئی قسمیں ہیں، اگر وہ وحشی گدھا ہے تو ایک گائے بطور کفارہ دے گا، اور اگر شتر مرغ ہے تو ایک اونٹ، اور اگر ہرن ہے تو ایک بکری کفارہ دے گا۔ یہ کفارہ تو جب ہے کہ ہل میں شکار کیا ہو، لیکن اگر حرم میں کیے ہوں تو یہی کفارے دگنے دینے ہوں گے۔ اور ان جانوروں کو جنہیں کفارے میں دے گا، اگر احرام عمرے کا تھا تو خانہ کعبہ تک پہنچائے گا، مکے میں قربانی کرے گا، اور اگر احرام حج کا تھا تو مینا میں قربانی کرے گا۔ اور ان کفاروں میں عالم و جاہل دونوں برابر ہیں، اور ارادے سے شکار کرنے میں کفارہ دینے کے علاوہ گناہگار بھی ہوگا۔ ہاں، بھولے سے شکار کرنے میں گناہ نہیں ہے، اور آزاد اپنا کفارہ خود دے گا، اور غلام کا کفارہ اس کا مالک دے گا، اور چھوٹے بچے پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اور بالغ پر کفارہ دینا واجب ہے۔ اور جو شخص اپنے اس فعل پر نادم ہو آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اگر اس فعل پر اصرار کرے گا تو آخرت میں بھی اس پر عذاب ہوگا۔ یہ تفصیلات سن کر یحییٰ ہکا بکا رہ گیا، اور سارے مجمع سے حسن تحسن کی آواز بلند ہونے لگی۔ مامون کو بھی قد تھی کہ وہ یحییٰ کی رسوائی کو انتہائی درجے تک پہنچا دے۔ اس نے امام سے عرض کی کہ اگر مناسب معلوم ہو تو آپ بھی یحییٰ سے کوئی سوال فرمائیں۔ حضرت نے اخلاقاً یحییٰ سے دریافت فرمایا کہ کیا میں بھی تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ یحییٰ اب اپنے متعلق کسی دھوکے میں مبتلا نہ تھا۔ اس نے کہا کہ حضور دریافت فرمائیں، اگر مجھے معلوم ہوگا تو عرض کروں گا، ورنہ خود ہی حضور سے معلوم کر لوں گا۔ حضرت نے سوال کیا، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے صبح کو ایک عورت کی طرف نظر کی تو وہ اس پر حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، غروب آفتاب پر پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو حرام ہو گئی، صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ بتاؤ ایک ہی دن میں اتنی دفعہ وہ عورت اس شخص پر کس طرح حرام و حلال ہوتی رہی؟ امام علیہ السلام کی زبان موجز بیان سے اس سوال کو سن کر قاضی القضات یحییٰ بن اقسم مبہوت ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ بالآخر انتہائی عاجزی کے ساتھ کہا کہ فرزند رسول آپ ہی اس کی وضاحت فرمائیں اور مسئلے کو حل کر دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، سنو، وہ عورت کسی کی کنیز تھی، اس کی طرف صبح کے وقت ایک اجنبی شخص نے نظر کی تو وہ اس کے لیے حرام تھی۔ دن چلے کے وقت اس نے اس کنیز کو خرید لیا، حلال ہو گئی۔ ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا، وہ حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت اس نے نکاح کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت اس نے زہار کیا، پھر حرام ہو گئی۔ عشاء کے وقت زہار کا کفارہ دے دیا تو پھر حلال ہو گئی۔ آدھی رات کو اس شخص نے اس عورت کی طلاق رجعی دی جس سے پھر حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت اس طلاق سے رجوع کر لیا، حلال ہو گئی۔ مسئلے کا حل سن کر صرف یحییٰ ہی نہیں بلکہ سارا مجمع حیران رہ گیا اور سب میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ مامون کو اپنی بات کے اونچا رہنے کی خوشی تھی۔ اس نے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہا، دیکھو میں نے کہتا تھا کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو قدرت کی طرف سے علم کا مالک قرار دیا گیا ہے، یہاں کے بچوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجمع میں جوش و خروش تھا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بے شک جو آپ کی رائے ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یقیناً ابو جعفر محمد بن علی کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اس طرح سے امام علیہ السلام کی جو آزمائش مناظرے میں ہوئی، آپ نے فتح حاصل کی، بھرے مجمع میں برملا آپ کو کامیابی حاصل ہوئی، فتح ہوئی۔
امام علیہ السلام کے اس طرح سے بہت سے مناظر واقعات ہیں، لیکن تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہم شہادت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی شہادت کا موقع ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی نظر بندی، قید اور شہادت مدینہ و رسول سے فرزند رسول کو طلب کرنے کی غرض چونکہ نیک نیتی پر مبنی نہ تھی، اس لیے عظیم شرف کے باوجود آپ حکومت وقت کی کسی رعایت کے قابل نہیں متصور ہوئے۔ معتصم نے بغداد بلوا کر آپ کو قید کر دیا۔ علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ چون معتصم بخلافت بنشست اور حضرت را از مدینہ طیبہ بدار الخلاف بغداد آورد حبس فرمودے۔ 1 سال تک آپ نے قید کی سختیاں صرف اس جرم میں برداشت کی کہ آپ کمالات امامت کے حامل کیوں ہیں اور آپ کو خدا نے شرف کیوں عطا فرمایا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ پر اس قدر سختیاں تھیں اور اتنی کڑی نگرانی اور نظر بندی تھی کہ آپ اکثر اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے تھے۔ بہرحال وہ وقت آ گیا کہ آپ صرف 25 سال 3 ماہ 12 یوم کی عمر میں قید خانے کے اندر آخری ذی قعدہ بتاریخ 29 ذی قعدہ 220 ہجری یوم سہ شنبہ معتصم کے زہر سے شہید ہو گئے۔ امام کی دردناک شہادت تھی جب معتصم کے زہر سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ معتصم نے آپ کو زہر دیا جو اس وقت کا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا۔ آپ کی المناک شہادت کے بعد آپ کو کاظمین میں سپرد لحد کیا گیا۔ وہاں آپ کا عالی شان روضہ آج بھی موجود ہے، مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ زائرین زیارت لے جاتے ہیں، ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، حاجتیں بر آتی ہیں۔ خدا سب کو شرف عطا فرمائے کہ وہ امام جواد علیہ السلام کے، امام تقی علیہ السلام کے روضے پر جائے، جہاں آپ کے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی آپ کے پہلو میں روضہ ہے، قبر ہے، جس کو ملا کر کے کاظمین کہا جاتا ہے۔ اس کی زیارت سب کو نصیب ہو، اور جو زائرین وہاں اس وقت موجود ہیں تمام مومنین کے لیے دعا کریں، امن و امان کے لیے دعا کریں۔ آخر میں پھر ہم تمام ناظرین اور سامعین اور بالخصوص علماء مراجع کرام اور بالاخص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں امام تقی علیہ السلام کی شہادت کی تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔